کے لیے تیمم کا جو طریقہ ہے، پاک مٹی لیجیے، پاک مٹی شرط، سامنے پارک میں سے لے آئیے، بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اس مٹی پر ایسے رکھیے، نظر آ رہے ہیں؟ ایسے رکھیے، رگڑنا نہیں ہے، ایسے رکھ دینا مٹی کے اوپر، مٹی لگ گئی ہے، پھونک ماریے اور چہرے پر ملیے، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، تیمم مکمل ہو گیا۔ مٹی نہ ہو تو پھر دیوار کے ساتھ نہیں، مٹی، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم ہوگا۔ دیوار پہ تو آپ نے پینٹ کروایا، زیادہ تر میں نے دیکھا ہے تیمم تو دیواروں کے ساتھ کر کے غلط کرتے ہیں، مٹی مٹی نہیں، اینٹ تو پختہ ہے، مٹی ہے، پاک مٹی، ناپاک بھی نہیں، ہاں جی، شرط، مٹی شرط، شرط ہے مٹی۔ کچھ لوگ میں نے دیکھا اپنے تکیے پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ میں تکیہ رکھا ہوا ہے سارا دن گرد و غبار پڑتی رہتی ہے، ہاں مٹی، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، قرآن کی آیت کریمہ، پاک مٹی سے تیمم ہوگا، یہ شرط رکھے، اور دنیا کے ہر کونے میں پاک مٹی مل جاتی ہے۔ اب تو میں نے سنا ہے، میں بلکہ دیکھا ایک مریض کو شفا میں گیا تو میں نے پہلا سوال ان سے کیا، نماز پڑھائی ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھائیں اس کو، اس کے ہوش و واس قائم ہے۔ ڈاکٹر بعد میں آئے، بے نماز بہت ہو گیا تھا، وہ پھر میڈیکل سٹور سے مٹی لے کر آئے جی، کوئی اسپیشل مٹی کے ٹیشوز آ گئے، وہ باقاعدہ مٹی کی اس میں ساری وہ آتی ہے، اور اس سے وہ تیمم کرائیں۔ تو ہمارے ہاں جو یہ ایک مسئلے کے طور پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مریض جوان ہو یا بوڑھا، ہم چاہتے پیپر لگ گیا، نالی لگ گئی ہے، یورین پاس ہو رہا ہے، تو اب نماز جب تک یہ دماغی حالت درست ہے، نماز کی معافی نہیں، اور بے نماز مر گیا تو کہاں جائے گا؟ فویل للمصلین، ہلاکت ہے، ویل وادی ہے جہنم کی۔ تو والدین کے لیے سب سے بڑی نیکی اولاد کی کیا ہے؟ بڑھاپے میں اسے وضو کرا کے 5 وقت فرض پڑھائی ہے، یہ جب بھی اس کا قومے سے ہوش آیا، آنکھ کھل گئی ہے، اس نے پہچان لیا ہے کہ ابو جی نماز پڑھو، فوراً ہی مٹی لے کے ہاتھوں میں مل، چہرے پہ خود مل، اللہ اکبر، بے شک وہ اللہ اکبر کے بعد پھر قومے میں چلے جائے، کم از کم مسلمان فوت ہو۔ یہ سب سے بڑی اولاد مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں علاج کرواتی ہے، لاکھوں روپیہ لگا دیتی ہے، مفروض ہو جاتی ہے، اور نماز کیسے پڑھیں؟ بوڑھے ہو گئے بیچارے، اب تو علاج ہی نہیں جاتا، اشارے سے پڑھ، لیٹے لیٹے پڑھ، جدھر منہ ہے ادھر ہی منہ کر کے اللہ اکبر کہہ، تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ ہاں جی، بیٹا ساتھ بیٹھ جائے گا، ابا جی کہو اللہ اکبر، اس نے اللہ اکبر کہو، سبحانک اللہم، ساتھ ساتھ پوری پڑھے گا نماز۔ میری اہلیہ نے اپنے والد کی بڑی خدمت کی ہے، بالخصوص نماز میں وہ ساتھ بیٹھ جاتی تھی ہر نماز پہ، اور پوری نماز یہ دہراتی تھی، ساتھ ساتھ والد دہراتے تھے، سلام پھرا دیتے۔ اتنا تو بندہ کر سکتا، اگر اس سے بھی مریض عاجز آ جائے، اس کا مطلب پھر وہ بول ہی نہیں سکتا، پھر ابا جی اشارے سے کرو اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے، جب تک وہ پہچان رہا ہے نہ دماغ کام کر رہا ہے۔ اولاد کی سب سے بڑی نیکی ہے اسے عقیدے کے بعد اسے نماز، بس یہ یاد رکھیے۔ اب رہا تیمم ہو گیا، بڑا آسان سا طریقہ، بسم اللہ، مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ رکھیں، ہاتھ اٹھا لیں، پھونک ماریں،
سب سے پہلے چہرے پر، فامسحوا بوجوہکم، پھر دائیں اور بائیں ہاتھوں پر۔ تیمم ہو گیا، نماز ہو گئی مکمل۔ اگلی نماز کے لیے پھر تیمم، مریض ہے، جوان بچہ بیمار ہو گیا ہے، سردی لگ گئی ہے اسے، وہ پانی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، تو اسے تیمم کرا دو، نماز پڑھے گا تیمم سے، تیمم سے نماز پڑھے۔ ہم میدان عمل میں تھے تو ایک نوجوان پر غسل واجب ہو گیا، میں نے اٹھایا نماز کے لیے، کہتے میں نے غسل کرنا، میں نے کہا یہ سامنے چشمہ چل رہا ہے، غسل کرو، غسل کرو اور نماز کے لیے۔ کہتے جی میں تو اس ٹھنڈے برف کے پانی میں غسل کیسے کروں، برف تھا نا، کون سا مشکل کام ہے؟ کہتے جی بہت مشکل کام ہے۔ میں نے کہا دیکھو، میں نے مارا چھلانگ اس کے اندر چشمے، ایک دفعہ تو 14 طبق روشن ہو گئے، برف تھا نا۔ باہر نکل کے میں آیا، میں نے کہا امیر تھا نا، میں نے تو کمانڈر نے، تو کمانڈر ہی اگر پیچھے ہٹ جائے تو فوج کیسے لڑے گی؟ چھلانگ مارو، میں نے دیکھو، یہ دیکھو میں نے کر کے سارا، یہ دیکھو کوئی جگہ خشک ہے، یہ دیکھو بالکل غسل ہو گیا، وضو بھی میں نے کر، آؤ جلدی کپڑے پہنے، جیکٹیں پہنے، اوپر سارا سامان تیار کیا۔ نوجوان جو غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ اٹھیں گے، سورج نکلے گا، گیزر چلے گا، پانی گرم ہوگا، چولہا جلاؤں گا، زور کے ساتھ فجر پڑھوں گا، اور اگر فوت ہو گیا، موت کی خبر ہے، اگر فوت ہو گیا بڑی سخت وعید ہے اور بڑی سخت سستی ہیں لوگوں۔ میں نے ایک کو دیکھا، اچھا بھلا نمازی نوجوان تھا، غسل واجب ہو گیا، جنبی ہو گیا، بلکہ حقوق زوجیت ادا کی، اور عصر کے وقت دفتر میں کام کرنے آیا ہوا، نہ فجر پڑی، نہ زور پڑی، نہ عصر پڑی، جی پانی نہیں تھا فلیٹوں میں، تو میں تو غسل ہی نہیں کیا، لیکن نوکری پہ پہنچ گیا، نوکری پر پہنچ گیا، لا الہ الا اللہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا، حقوق زوجیت کے بعد اگر غسل کرنے کا دل نہیں کر رہا تو کم از کم وضو کر کے سو، اگر موت آ جائے تو باوجود جاؤ پر، شرط ہو جائے، وضو اس کا بدل ہو جائے گا اگر موت آ گئی غسل کر کہ وضو کر لیا اس نے، کم از کم یہ تو کر۔ اور بندہ غسل ہی نہ کرے اور فجر ہی نہ پڑھے، اگلی بھی نہ پڑھے، جی پانی نہیں گرم، تو لڑکوں کو میں نے پکڑا، پھینکا اٹھا کر دلی غسل کروائے، یہ سستی جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، تیمم ہو گیا، وضو، سب سے پہلے بسم اللہ، صرف بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے صحیح بخاری میں، بسم اللہ۔ اب میں کہوں اس سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مراد پھر پیغمبر نے صحابہ کو کیوں نہیں بتلائی؟ بس جو الفاظ آ گئے ہیں وہی الفاظ، بسم اللہ شروع کریں، اور دایاں ہاتھ پہلے دھوئیں، بایاں ہاتھ دھوئیں، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کریں، یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں خلال کریں، یہ ہاتھ دھل گئے ہیں دونوں، پانی لیں، ایک چلو آدھی سے کلی کریں، آدھی سے ناک میں پانی چڑھائیں۔ دوسری حدیث کے مطابق چلو پانی لیں، کلی کریں 3 مرتبہ، اور پھر پانی لیں 3 مرتبہ ناک میں چڑھائیں اور ناک کو صاف کریں اچھی طرح۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ آدھے پانی سے کلی کریں اور آدھے سے ناک میں 3 دفعہ چڑھا لیں، 3 کلیاں کر لیں۔ بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں، یاد رکھیں، بائیں ہاتھ سے طہارت، بائیں ہاتھ سے صفائی، بائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں، 3 مرتبہ، 3 سے زائد نہیں دھونا، کوئی بھی وضو کا عمل 3 سے زائد نہیں کرنا۔ ایک دفعہ اگر آپ سمجھتے ہیں ایک دفعہ سے میرا پانی لیا، چہرہ دھو لیا کافی ہے، وضو ہو گیا، پورے اعضاء ہاتھ سے لے کر پیر تک وہ ایک دفعہ بھی کافی ہے، اگر تسلی ہو گئی ہے 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ دھو لیں، 4تھی دفعہ جائز نہیں، 4تھی دفعہ
3 دفعہ چہرہ دھو لیا، داڑھی رکھی ہوئی ہے، 1 چلو پانی لیں، ایسے کر کے ٹھوڑی میں لگائیں، بس ٹھوڑی میں، اور ان انگلیوں سے اس داڑھی میں خلال کریں، پھر دایاں ہاتھ کونیوں تک دھوئیں، بایاں ہاتھ کونیوں تک دھوئیں، دھونے کے بعد پھر 3 دفعہ ایسے ایسے مت کریں، یہ سنت نہیں ہے، 3 دفعہ ایسے ایسے مت کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اچھی طرح دھوئیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، پھر یہ دھوئیں، پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ بناوٹی ہے، میڈ ان پاکستان، پھر مسح کرنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ انگلیاں آپ کی، ان انگلیوں سے یہ پیشانی ہے، پیشانی پہ سے رکھ کر ایسے گدی تک جائیں، گدی سے واپس پیشانی تک آئیں، شہادت کی انگلی کانوں کے اندر داخل کریں، یہ جہاں جہاں زگ زیگ بنے ہوئے نا کان کے، یہ سارے میں پھیرتے چلے جائیں گے، یہ پھر انگوٹھے کان کے نیچے سے لے کر واپس اوپر تک لے کر آئیں۔ ان کے لیے الگ پانی، یہ سر کا مسح کے بعد الگ پانی لے لیں سر کا مسح کے لیے، اور یہ سارے کانوں میں مسح کریں۔ ہاں گلے ہیں تو کافی ہیں، گلی ہیں تو اگر خشک ہو گئی ہیں تو پھر پانی گیلی کریں، مسح ہے نا، مسح۔ پھر ادھر کوئی آئے، یا ادھر پاؤں دیکھو کیسے دھوئیں، دایاں پاؤں دھوئیں، یہ دیکھیے آگے کرے پاؤں، یہ دیکھیں دایاں پاؤں دھوئیں گے بائیں ہاتھ سے، اور بائیں ہاتھ کی آخری انگلی چھوٹی انگلی سے، چیچی جسے کہتے ہیں میرے خیال میں پنجابی میں کہتے ہیں چیچی، اس انگلی سے دائیں طرف سے سارے پاؤں کے اندر انگلیوں میں خلال کریں گے، ٹخنے تک پاؤں دھوئیں گے۔ دوبارہ کریں خلال، یہ دیکھو دائیں طرف، پاؤں کا دایاں کون سا ہے، چیچی انگلی سے، اور چیچی انگلی کے اندر سے، چھوٹی انگلی سے، چھوٹی انگلی کے اندر سے، پھر بایاں پاؤں دھوئیں۔ اب کیونکہ اس کا انگوٹھا دایاں بن رہا ہے، بایاں پاؤں انگوٹھے سے شروع کریں گے، دایاں پاؤں لاسٹ انگلی سے شروع کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، طہارت بائیں سے کرتے تھے۔ یہ پاؤں دھوئیں گے اس طریقے سے۔ چلو پھر پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو وضو مکمل ہو گیا، وضو کے پاؤں دھونے کے بعد، ابھی سوال کا ٹائم دیتا ہوں بھائی، جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ پاؤں دھونے کے بعد دعائیں یاد رکھیں، دعائیں یاد رکھتے ہیں، فائدہ بہت زیادہ ہے دعا پڑھنے کا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک تو یہ دعا، دوسری دعا آپ کو یاد ہے مجلس کے کفارے کی دعا، کیا نام ہے آپ کا؟ تیمور، دعا سناؤ مجلس کے کفارے کی۔ سبحانک اللہم، نہیں ابراہیم،
ہاں ہاں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا، یہ مجلس کے کفارے کی بھی دعا ہے اور وضو کے بعد کی بھی یہی دعا ہے. وضو کے بعد کی بھی یہی دعا ہے. ان میں سے ایک دعا پڑھ لیں، کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. اور وضو مکمل ہو گیا، وضو مکمل ہو گیا. اب وضو کی بدعات، وضو میں لوگ بدعات کرتے ہیں. پہلا اضافہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا اضافہ. سب سے بڑے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو. مولوی کہتے ہیں نہیں، پوری بسم اللہ پڑھو. مولوی کی مانے کہ نبی کی مانے تیمور، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بسم اللہ. دوسری بدعت، ہر آزاد ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، ہر آزاد ہوتے ہوئے ہاتھ، ناک، کان، منہ، چہرہ، مسا، پاؤں، ہر ایک کی الگ الگ دعا. بدعتیں کرنے کا اس مسلمان کو بڑا شوق ہے، بدعتی بننے کا بڑا شوق ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بدعتی کی اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں کرتا. بدعتی سمجھتا یہ ہے عمل کے ذریعے، زبان سے نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خائن تھے، پورا دین نہیں سمجھایا، انہوں نے خیانت کی ہے. اس لیے اللہ کو اس بدعتی پر بڑا غصہ ہے. اور شیطان کی بدعتی سے بڑی یاری ہوتی ہے. زنا کرنے والا سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، چوری کرنے والا سمجھتا ہے میں چوری کر رہا ہوں، ڈاکہ ڈالنے والا سمجھتا ہے میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں. یہ سارے گناہ کے کام ہیں. اسے کبھی بھی توفیق مل جائے گی توبہ کی، چھوڑ دے گا. بدعتی آدمی کیونکہ یہ سارے کام ثواب سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے ڈاکو چور سے، بدعتی آدمی سے شیطان بڑی محبت کرتا ہے. نماز وضو کی یہ بدعات ہے. ہر ادا کے لیے الگ دعا پیغمبر علیہ السلام نے تو بتائی نہیں ہے، بتا دی جو دعا وہی ایک دعا ہے. اور کچھ لوگ جلدی جلدی وضو کر لیتے ہیں، اور جلدی جلدی وضو کرنے کے بعد کچھ حصہ وضو کا خشک رہ جاتا ہے. کبھی ایڑی رہ گئی، کبھی یہ، اور یہ آخر میں کونی رہ گئی. جلدی جلدی جو کیا ابھی نماز پکڑنی ہے. جماعت کا شوق ہے اور وضو درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جگہ خشک رہ گئی جہنم کی آگ پہنچے گی وہاں پر. جہنم کی آگ، تھوڑی سی سستی. آپ تو فرما رہے ہیں مسجد میں اندر آ رہا ہے نا، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، دوڑ اور تیزی سے نہیں چل سکتا، بڑے سکون کے ساتھ چودھری بن کر آ، اللہ تیرے استقبال کے لیے. دیکھو، اور ہم وہاں سے دوڑ لگا دو وہ پہنچتے ہیں. کسی طرح نماز قابو آ جائے. اسی طرح جلدی جلدی وضو کرو، جلدی وضو کرو. جیسے ہم مشہور ہے جلدی گھر آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے جی، جلدی آ جائیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ. کھانا ٹھنڈا کرو بھائی، گرم گرم منہ میں آملے پڑ جائیں گے. اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ گلے میں گھی چپک جائے، کیونکہ سارا جو گھی کھا رہے ہیں ہم تو وہ گریس ہی کھاتے ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں بیماری پڑی ہوئی، سبحان اللہ. تو بات ہو رہی تھی وضو کی، وضو کی بدعات. تسلی سے وضو کریں. ایک صحابی کی ایڑی خشک تھی، آپ نے فرمایا جا ایڑی دوبارہ دھو کر آ. ایک صحابی آئے، ان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا. فیاض عثمان ٹخنوں سے نیچے کرو کپڑا، یہ دیکھو ایسے تھا. مسجد نبی میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، فرمایا عبداللہ
جا واپس وضو کر کے دوبارہ وضو کر کے، کبیرہ گناہ۔ اور ہم وضو وغیرہ کر کے جب اذان تکبیر ہوتی ہے تو اس وقت ہم اپنے ان قدموں کو، کپڑوں کو اوپر کرتے ہیں جی، اب نماز پڑھنے لگے۔ یہ ہر وقت مرد کے اوپر ہوتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے ہر مرد کے نیچے ہوتی ہے اور 99 عورتوں کے اوپر ہوتی ہے۔ آدھی پنڈلی نظر آنے لگ گئی، آدھی پنڈلی۔ وہ سوتن عید نہیں سی، اسے گھسیٹیں گے نیچے تو اوپر سے ننگی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ میرے پاس دم کرانے عورتیں آتی ہیں ایسی لباس میں، تو ان کی آدھی پنڈلی مجھے دیکھ کر پھر وہ اتنا سا دوپٹہ ہوتا ہے، اسے کوشش کرتی ہیں کس طرح سر پہ کیا گیا ہے، کوشش کرتی ہے شلوار نیچے ہو جائے، ٹخنے چھپ جائیں شاہ صاحب کے سامنے تو کم۔ اور جو پوری مارکیٹ میں ننگے پھر رہے وہ مولانا مودودی کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ مولانا مودودی کی داڑھی بہت چھوٹی سی تھی، آپ نے تصویر میں بھی دیکھی ہوگی۔ وہ قائل ہی سی، چھوٹی سی داڑھی کے قائل تھے۔ یہ الگ مسئلہ ہے داڑھی، وہ جو مسئلہ ہمارا، وہ گزر رہے تھے اور لوگ بغیر داڑھیوں والے بھی گزر رہے تھے، اور عورتیں بھی اس زمانے میں، اور لوگ بھی گزر رہے تھے بغیر داڑھیوں والے، عورتیں بھی گزر رہی تھیں۔ جو ہی مولا مودودی اور ان کی 2-4 ساتھی ساتھ ہوئے تو داڑھی نظر آئی تو عورتوں نے دوپٹے اٹھا کے ناک پہ رکھ لی۔ مولانا سے کیا کیا میں نے؟ بولو، پردہ کر لیا۔ ایک تھا کوئی تیز آدمی پڑا عثمان کی طرح، اس نے کہا مولانا ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ 100 آدمی گزرے ہیں، یہ ساری عورتیں ان کے بیچ میں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، آپ گزرے تو ان سب نے دوپٹے اٹھا کر ناک پہ رکھ لیے۔ بڑا خوبصورت پردہ ہوتا ہے نا، ایسے کر کے ایسے کر کے بھائی ایک ناک چھپا اور سمجھتے کیا پردے دار خواتین، لا الہ الا۔ مولانا بڑے بادب تحریریں لکھنے والے، بڑے ذوق اردو کا بڑا انہیں عبور حاصل تھا۔ وہ کہنے لگے یہ تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، وہ جو لوگ ان کے پاس سے گزر رہے تھے وہ اصل میں انہی کے ہم جنس تھے، نہ عورت کی داڑھی نہ مرد کی داڑھی۔ ہم مخالف جنس آئے تو انہوں نے ناک پہ کپڑا تو رکھنا ہی تھا نا۔ بندے نے نوٹ کر کے کتابوں میں لکھ ڈالا۔ سبحان اللہ۔ تو وضو جو ہے، اب یہ تو مجھے نہیں پتا جو عورت ٹخنے آدھی پنڈلی رکھ کر کپڑے نماز پڑھتی ہے اس کا وضو ہوتا بھی ہے کہ نہیں، مرد کا نہیں ہوتا۔ مرد کو کپڑا اوپر کرنا چاہیے، یہ وضو میں شامل ہے۔ آپ نے اسے کہا جا پیچھے۔ ایک اور صحابی جو ان سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ من؟ کہا عبداللہ۔ آپ باہر تشریف لائے، باہر ملتے ہی سب سے پہلے شلوار ٹخنوں سے نیچے نظر آئی۔ آپ نے فرمایا اگر تو عبداللہ ہے، عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اگر تو عبداللہ ہے تو کپڑا اوپر کر۔ دیکھو وہ ملنے آیا مہمان، اور ہم کہتے ہیں مہمان آ گئے ہیں جماعت میں نہیں پہنچ سکتے، مہمان آ گئے ہیں جی، عورتیں آ گئی، چائے دینی ہے، نماز تو مغرب کے ساتھ ہی اثر پڑے گی، مہمان آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے فجر کی نماز میں، خنجر لگے، آپ کو لٹایا، بڑا لمبا واقعہ۔ ایک نوجوان آیا، عمر فی الجنہ، خوشخبری، ابشر، خوشخبری ہے تیرے لیے، پیغمبر نے فرمایا تھا تو جنتی آدمی ہے، فلاں 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 تعریفیں کی۔ آپ سن رہے ہیں، آنکھ کھولی، وہ نوجوان ایسے کر کے پلٹا تو دیکھا شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ آپ کے تو سب کچھ کٹا پٹا پڑا تھا نا۔ آپ نے یا شباب تعال، ادھر آؤ نوجوان، یہ کپڑا اوپر کر ٹخنوں سے۔ موت کے وقت کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ۔ موت کے وقت کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں باڑ میں جائے، اس کا مذہب اس کے ساتھ، میرا مسلک میرے ساتھ، جاتا ہے جائے، تایا ہے نا تو گولڈے چھوڑنے آنا پڑنا ہے، بھائی میرا تایا تو گولڈے، میں تو نہیں کہتا، میں باہر کھڑا رہا تھا، جوتیاں پڑیں گی پترا برابر دیا، برابر کیا۔ تو وضو کچھ لوگ سمجھتے ہیں وضو کے بعد تولیہ استعمال نہیں کرنا چاہیے،
پانی گرتا رہے نہ، کپڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ امام البانی عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس سے وہ وضو کے بعد پانی خشک کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پانی خشک کیا کرتے ہیں، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، تو یہ کیوں نہ استعمال کریں بھائی، سردی ہے اتنی، سردی ہے اتنی۔ وضو کی بدعات، کئی لوگوں کی گھنی داڑھی ہوتی ہے ایس پی صاحب کی طرح اور اس سے بھی بڑی، وہ یہ تھوڑی میں پانی ڈال کر یہاں رکھنے کی بجائے وہ ٹوٹی کے نیچے داڑھی کر دیتے ہیں، پوری گلی کر لیتے ہیں، پھر یہ سارے کپڑے گلے ہوتے ہیں، پھر یہاں میرے پیچھے آتے ہیں کہ میں کپڑا سمیت نہا کے آیا۔ یہ کیا کہ جی خشک نہ رہے، اور بھائی جس پیغمبر نے دین دیا اس نے فرمایا پانی آ رکھو اور ٹھیڑی میں لگاؤ، تھوڑی میں، اور انگلیوں سے خلال کرو، خشک رہے یا نہ رہے، پیغمبر نے کہہ دیا یہی کام ہے، بس پیغمبر سے بڑھ کے کام کریں گے۔ پیغمبر نے فرما دیا میں ٹونٹی کے نیچے داڑھی کیوں رکھوں، پیغمبر نے فرما دیا۔ یہ وضو کی بدعات ہے۔ مسح کریں گے یہاں تک کانوں کا، پھر الٹے ہاتھ سے گدی کا مسح کریں گے، الٹے ہاتھ سے گدی کا مسح کریں گے۔ الٹا کام ہے اس لیے الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں، الٹے ہاتھ سے الٹا کام ہے۔ وضو کرنے لگے ہیں، نماز کس کی پڑھنی ہے، وضو کس کے طریقے پہ کرنا ہے؟ مولوی نے ٹوچ لگا دیا بیچ میں، ہمارے حاجی راشد صاحب میں کہتے ہیں ٹوچ لاؤ، میں جمعہ پڑھانے جاتا ہوں، کہتے ہیں شاہ جی شام کا ٹوچ لا دو وہاں، میں کہ وہ کی مطلب نیا نیا جب میں نے پہلی دفعہ سنا، کہتے ہیں شام کا 10 رکھوا دینا، جمعہ بھی آئے لیکن درس بھی ہو جائے، مغرب وقت ٹوچ لا دو، کہتے ٹوچ لگایا مولوی نے یہاں الٹے ہاتھوں سے۔ یہ کوئی سنت نہیں، کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بڑی پرانی بات ہے، اب تو میں نے اس قسم کی باتیں چھوڑ دی ہیں۔ میرے پاس کرولا ہوتی تھی اس وقت 8-10 لاکھ کی، میں نے جمعے میں اعلان کیا تھا، میں نے کہا یہ کرولا کی چابی ایسے کر کے کہا تھا، یہ چابی یہ لے لو، یہ الٹے ہاتھ سے جو مسح کرتے ہو کسی صحیح حدیث سے ثابت کر دو۔ پورا اسلام آباد میں مولوی بھاگتے رہے، کوئی حدیث نہیں ملی۔ ایک بندے جمعے کے بعد مجھے آ کے کہتا ہے گڈی آج گئی، میں کہ میں نے کوئی چلا نہیں ہے، میں کہہ دوں گڈی گئی میں پڑھ کے آیا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ جا کے آپ کہتے ہیں مولانا یہ مسح کرنا الٹے ہاتھ سے حضرت حدیث دکھائے، سادہ سا، یہ میری بیوی نے ہاتھ باندھنے، کہاں باندھے کا سینے پر، حضرت حدیث دکھائے، حدیث دکھائے۔ جامعہ اسلامیہ میں پروفیسر نے لیکچر دیا تو اس نے کہا، میں نے کہا سر سوال ہے، میں نے کہا پوچھیں، میں نے کہا سر جو آپ نے یہ بیان کیا ہے کون سی حدیث میں؟ ہماری اسلامی یونیورسٹی کی لائبریری بہت بڑی لائبریری، ہر ٹاپک پر، میں نے کہا سر مجھے کتاب کا بتا دیں، میں لائبریری سے نکال کے شکروار کتاب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے فوراً کہتے ہیں آپ اہل حدیث ہیں؟ میں نے کہا سر میں نے تو یہ نہیں پوچھا میں حدیث ہوں کہ آپ اہل سنت ہیں، آپ نے مجھے لیکچر دیا ہے، ایک حدیث بیان کی، یہ حدیث ہے کہاں، یہ واقعہ کدھر ہے؟ ایسا آپ اہل، ہم تو شاگرد تھے نا، ہم اتنا تو نہیں کھپ سکتے، آپ اہل حدیث ہیں؟ میں نے کہا جی سر میں اہل حدیث ہوں۔ کہنے کا اہل حدیث ہی پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، باقی گونگلو تو کہتے سن کے کہتے ہیں سبحان اللہ، باقی گونگلو تو نہیں کہتے سبحان اللہ۔ آج میں ایک پیر کو سن رہا تھا، ہمیں سننا پڑتا ہے ان کی خرافات، وہ کہہ رہا تھا پیر عبد القادر جیلانی نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے، 70 مرتبہ کہ ایک ایک میرے مرید کو جب تک جنت میں نہیں بھیجے گا میں تیرے پاس سے نہیں لوں گا۔ اللہ مجبور ہے، 70 مرتبہ، اور نیچے سارے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ۔ اور میں کہنے لگا پیر عبد القادر جیلانی نے کہا جب تک میرا آخری مرید بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا میں اللہ تیرے پاس سے نہیں ہلوں
خدا یہ تو ایس پی صاحب کمشنر آ گیا نا آپ کے پاس، آپ کے اوپر، تم اے سی آپ سے اوپر ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں، آپ اے سی کے پاس چلے جائیں، اگر میرا بندہ چھوڑ میں اتنے ہی بیٹھا، آپ کرتے ہیں ایسے؟ آپ نے نکاح نامہ ہمارا بنوایا تھا نا اس مسجد کا، تو وہ میڈم تھی وہ ایک اے سی، آپ نے کہا کہ یہ کر کے دیں مجھے، وہ نخرے کرتی تھی، انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں یہ کر کے دیں، 3 دن میں وہ کر کے دیا اس نے، کیوں؟ انڈر ہے نا، اللہ کسی کے انڈر ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ عما یصفون، سبحان اللہ عما یشرکون، اور وہ خبیث بکرا ہے اور وہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے پاگل نیچے۔ تو وضو کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے، الٹے ہاتھ سے مسح کرنا گردن کا، الٹے ہاتھ سے کرتا ہے، الٹا کام ہے۔ اور وضو کی بدعات ہاں کلی کر کے انگلی ڈالتے ہیں، اور یہی مجھے فی الحال میرے ذہن میں ہے۔ یہ وضو ہو گیا ہے اور یہ تیمم ہو گیا ہے، اب رہ گئی کرسی میں نماز۔ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام سے ثابت، جو ثابت ہیں 2 دعائیں وہ میں نے آپ کو پڑھا دی۔ اچھا اب 1 منٹ جی، 1 منٹ، کرسی میں اس کو بھی مکمل کر لوں، پھر سوال و جواب کی اکٹھی ہو جائیں گی ہماری نا۔ کرسی میں بیٹھ کے نماز، رات ہم نے کیا کیا یہ میں آپ کو رات کی بتاتا ہوں۔ رات سب نے کرسی پیچھے کر کے رکھی اور سارے نمازی اکٹھے کھڑے تھے، بالکل سب سیدھی، بڑی خوبصورت ہو گئی۔ پیچھے سے آئے نمازی، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو ایک ادھر آیا نا درمیان میں، ڈاکٹر صاحب کی کرسی پیچھے تھی بالکل یہیں پر، وہ آ کے نہ کرتا ایسے کر کے نا، ایسے ہاتھ سے، اب میں کیا کروں گا، میں تو ان کے پیچھے کھڑے نہیں سکتا، ان کے پیچھے کرسی ہے، سجدہ کہاں ہوگا؟ میں نے اسے پکڑ کے کرسی سے سائڈ پہ کر دیا، یہاں کھڑا ہو جائے، میں پھر جا کے بیٹھ گیا، آتے رہے لوگ آتے رہے، جب وہاں تک بندے پہنچے نا آگے کرسیاں، اب کدھر جائیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب آئے، بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے کبار علماء میں سے ہیں، وہ بھی ایسے کر کے نا، مجھے تو نہیں کیا، میری طرف دیکھا، یہ انہوں نے آج کیا کیا، کرسیاں پیچھے کر لی، کرسیاں پیچھے کر لی۔ جب ہم خود صف کے اندر کھڑے ہوں گے تو بالکل کرسی پیچھے جائے گی، ہم صف میں آ جائیں گے، ہمارے قدم بھی اگر ہم بیٹھ بھی جائیں تو ہمارے قدم صف کے اندر آ جائیں گے۔ میں اس کو کھڑے ہو کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ کرسی کا یہ مسئلہ لائیں گے، کرسی آ جائیں، 3-4 آدمی آ جائیں، ادھر پکڑے، ادھر 3-4 آدمی آئے نا، زنانیاں بیٹھے ساری، آگے آؤ، سب بناؤ، سب بناؤ، چلو جی کرسی والی سرکار بیٹھے، آپ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، وہاں ہے میں فران صاحب بیٹھے، یہ دیکھیں، اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، قیام میں کرسی والے حضرات کچھ لوگ قیام نہیں کرتے، ڈاکٹر صاحب آپ نہیں آئے، آپ بیٹھ جائیں کرسی پر، کرسی لے کر آئے اس پر بیٹھے۔ اب یہ سب سے آگے ہے نا، آگے ڈاکٹر صاحب آگے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر تھے تو سب پیچھے ہیں، سب پچھلے 3 آدمیوں کے، ایک آدمی آگے تھا، آپ نے ڈنڈے سے اس کے پیٹ کو دبایا اور پیچھے کر دیا، بھائی سب میں جاؤ، یہ تو سب سے باہر۔ اب کیا کرتے ہیں، یہ کرسی پیچھے لے جاتے ہیں، یہ دیکھو ابھی کرسی پیچھے چلے گئی، اب ساری سب سیدھی ہو گئی، اب کرسی والے ہاتھ بیٹھ جائیں، اب یہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد بھی ان کے قدم صف کے اندر ہے، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا، ٹھیک ہوگی؟ سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ اب پیچھے سے 2 بندے آئے نماز پڑھنے کے لیے، امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، اب یہ امام کے پیچھے کیسے سجدہ کریں گے؟ کرسی کے نیچے کریں گے، چلو جی کرسی کے نیچے میں سجدہ کر کے دکھائیں، کیسے کرے گا؟ لمبا آدمی وہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو
سکتا. اب پچھلی صف جو ہے وہ تو خراب ہو جائے گی, وہ تو ساری خراب ہو گئی. اب اگر یہاں نہ کھڑا ہو یا یہاں, کیونکہ آگے کرسی ہے, آپ ادھر چلے جائیں, ادھر بھی کرسی آ گئی, آپ آگے چلے جائیں. اب اتنے فاصلے پر کھڑا ہونا شرط جائز نہیں, پیچھے سے بنا, اتنے فاصلے پر کھڑا ہونا سب بندی نہیں ہے, بنیاد مخصوص سب بندی کرنی ہے آپ نے تو بھائی. تو ہم کیا کریں گے اس کا علاج؟ اس کا علاج کیا ہے؟ ان کی کرسی آگے کرو, ان کی کرسی آگے کرو بھائی. رات ہمیں امید تھی کہ پچھلی صف میں بندے نہیں آئے, آخری رات تھی, طلبا ہمارے سارے چلے گئے تو ایک ہی صف ہو گئی, وہ دو صفیں ہو گئی, وہ تو مشکل. میں نے پھر کیا کیا, میں ادھر آیا, میں نے ڈاکٹر صاحب کو پکڑا, آگے کر دیا, اور ان کی کرسی بھی نماز کی حالت میں آگے کر دی. ہمارے سب ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلے ہی کرسیوں پر آگے رکھیں. کیوں؟ شرعی مجبوری ہے. بیمار کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, بیمار کے لیے شریعت خاموش ہے کہ بھائی بیمار ہے, یہ جیسے بھی پڑھ سکتا ہے نا پڑھ لے, اجازت نہیں ہے شریعت ہے, بیمار جیسے مرضی پڑھ. اب یہ کھڑے ہو جائیں کرسیوں میں, یہ نماز سے آگے آ گئے, سب سے بظاہر آگے آ گئے, لیکن ان کی مجبوری ہے کہ سجدے میں نہیں جا سکتے, انہوں نے پھر بیٹھ جانا ہے. بیٹھیے. کچھ کا خیال ہے, میں لیکچر پورا کروں, کچھ کا خیال ہے کہ یہ کھڑے ہی نہ ہو, یہ بیٹھے رہے. ہمارے کال میں دین جمعہ پڑھا ہے ہمارے مرکز میں, ہمارے یہاں جب پہلے کرسیاں ساری یہاں ہوتی تھی, اب تو ماشاءاللہ بزرگ ایک سائڈ پر بڑے خوبصورت لگتے ہیں. انہوں نے کہا بھی آپ نے کھڑا نہیں ہونا, بیٹھ جاؤ. بیٹھے ہوئے آپ صف کے اندر آ گئے. ان کا اشتہار یہ تھا کہ بیٹھے ہوئے آپ صف کے اندر آ گئے, اس لیے آپ بیٹھ گئے. نہیں, جب اللہ نے اتنی تو طاقت دی ہے نا کہ میں کھڑا ہو جاؤں, تو میں کیوں نہ کھڑا ہوں بھائی, میرے شرعی مجبوری ہے. تو شرعی مجبوری میں مسئلہ تبدیل ہو جائے گا, اس لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز. اب انہوں نے رکوع کرنا ہے, تو رکوع کے لیے یہ تھوڑا سا جھک جائیں گے, سجدے میں جا نہیں سکتے, سجدے میں اس سے زیادہ جھک جائیں گے, حدیث کے لفظ ہے سجدے میں زیادہ جھک جائیں گے. کیوں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں صحت مند آدمی تو رکوع سے زیادہ سجدے میں جھکتا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر استدلال کر کے اس بیمار آدمی کو سجدے کے لیے رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکنا پڑے گا, جتنی اس کی ڈسک اجازت دیتی ہے, کمر اجازت دیتی ہے. مریض آدمی اگر نہیں دیتی کہ وہ بالکل بھی نہیں جھک سکتا, وہ وہی آنکھوں کے اشارے سے سر آنکھیں جھکا لے گا, وہ بڑا رحیم ہے, وہ پوری نماز قبول کرے گا انشاءاللہ. یہ تھوڑا سا کرسی کا خاکہ ہی ہے. ویسے کچھ اہل علم کا یہ بھی خیال ہے کہ کرسی پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, زمین پر بیٹھے, نہیں کھڑا ہو سکتا زمین پر بیٹھے, بیٹھے بیٹھے اشارے سے رکوع میں جائے, اشارے سے ہی سجدہ کرے. وہ تو میڈیکل مجبوری ہوتی ہے. ہر جب مجبوری آ گئی تو پھر آدمی ایسے. ہم علماء جمع تھے دبئی کے اندر, میں طالب علم بھی تھا, پیس ٹی وی پر ہم نے ریکارڈنگ کروا رہے تھے, تو وہاں مسجد میں گئے تو ایک عالم کا ضد تھے کہ نہیں جی کرسی پیچھے کرنی چاہیے, جیسے میں نے پہلے بتایا. تو دوسرے پھر ڈاکٹر سہیل حسن حافظ اللہ تعالیٰ ہمارے کبار علماء میں سے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے بزرگ شیخ جو ہیں یہ اس مسئلے میں کافی ان کو ذرا شروع کر دیا. انہوں نے پھر اچھی جواب دے کر کہا کہ شرعی مجبوری ہے, تو شرعی مجبوری میں مسئلہ کرسی کا تبدیل ہو جائے گا. جی آپ یہ کرسی پہ بیٹھے, ہاں جی, لیکن یہ قیام بھی کر سکتے ہیں, رکوع کے لیے نہیں جھکتے اور بیٹھ جاتے ہیں, پھر یہ سجدہ کرنے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں. ہاں سجدے کے لیے یہ چاہتے ہیں میں سجدے میں تو جا سکتا ہوں, سجدے میں پھر یہ سجدہ لمبا کرتے ہیں, عام نمازی وہاں کر رہے ہیں, یہ دوسرے صف میں کرتے ہیں, اگلے صف میں پہنچ جاتے ہیں. شرعی مجبوری. مریض کے لیے بس اصول یاد رکھیں, جہاں تک اس کے مرض اجازت دیتا ہے شریعت اسے اجازت دے گی. جس طرح مرضی ہاں جی, رانوں پہ رکھیں یا گھٹنوں پہ رکھیں, دونوں حدیثیں موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے اشارہ کر دیتے ہیں,
ایسے ہاتھ رکھتے ہیں شاید اشارتاً کہتے ہیں کہ زمین کی جہاں پہ ہاں یہاں کرتے ہیں. کر سکتے ہیں، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. حرج کی بات تو نہیں ہے اس میں. کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں وہ تشبیہ پیش کر رہا ہے سجدے کی. ہاں جی. یوں آپ کہہ رہے ہیں، وہ مثال پیش کر رہا ہے کہ میں اب سجدے کی کیفیت میں ہوں. ٹھیک مرید ہے اس کے لیے. سر میں نے سنا تھا کہ قرآن کو رکھ- گھٹنوں بھی نہیں رہا اور یہیں پہ رکھیں رکوع کے وقت بھی اور سجدے کے وقت. اگر آپ کی کمر آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ میں اور جھک رہا ہوں، ہاتھ بھی آگے لے جا رہا ہوں، لے جا رہے ہو نا سجدے کے چیز، تو لے جا سکتے ہیں. آپ کی بیماری کا شکر ہے میں اس قابل اللہ نے کیا. الحمدللہ. آپ سے مراد نا مریض کہہ رہا ہوں. ہاں آپ نے مریضوں کا کہہ رہا ہوں. چلیے بیٹھیے. اچھا سر، کچھ مساجد میں جو سوال پہ رکھے ہوتے ہیں یا ایک جی دلی کی سائڈ پہ کوئی مسجد ہے. ہاں جی کچھ مساجد میں صوفے رکھتے ہیں. ہاں جی مریض جو لوگ. ہاں ٹھیک ہے نا، آرام دہ ہے نا آرام. جیسے میں دیکھیں میں نے وہ سیٹ میڈیکیٹڈ سیٹ رکھی ہوئی اپنی کرسی پر، میاں صاحب نے رکھی، بلکہ میاں صاحب نے ہمارے انہوں نے رکھی. تو ان کے بعد انہوں نے کہا جب میں چلا جاؤں پھر آپ یوز کر رہے ہیں. 3-4 دن انہوں نے یوز کی، انہوں نے دیکھا کہ میں اس کے بغیر ٹھیک ہی رہتا. لیکن میں اسے بیٹھا تھا، مجھے مسئلہ ہے تو ایسے صوفے رکھ سکتے ہیں. عرب میں آپ دیکھیں، عرب کے اندر جس طرح ہماری صفیں ملی ہوئی ہیں، پہلی صف کے پیچھے صوفے لگے، دیوار باقاعدہ کمر لگی، پوری کمر کی وہ سیٹیں بنی ہوئی. جتنے ان کے کبار بزرگ ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ سارے آ کے سارے لگاتے ہیں قرآن پڑھتے. انہوں نے ہماری طرح 5 منٹ پہلے تو نہیں آنا ہوتا، وہ تو گھنٹے گھنٹوں پہلے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے لیے پیچھے بنایا پورا سسٹم بنایا، بالکل صحیح ہے، آرام ہے نا، سکون ہے نا. اچھا جی، وضو سے متعلقہ سوال ہے، جرابوں پر مسح کرنا سنت کے مطابق کیا؟ جرابیں جب وضو آپ نے مکمل کر لیا پھر آپ نے جرابیں پہن لی، پھر آپ نے جرابیں پہن لی یا چمڑے کے موزے پہن لیے، دونوں چیزیں. اب آپ جب وضو کریں گے تو آپ دائیں ہاتھ سے اپنا مسح کر لیں. اگلا وضو سارا وضو کیا، پاؤں دھونے کی بجائے ہاتھ گیلے کیے اور اس پر مسح کر لیں، اس پر مسح کر لیں. وہ جرابیں ہیں یا موزے، حدیث کے لفظ ہیں جورابین، جرابوں پر مسح. 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں آپ اگر آپ نے جرابیں اتاری نہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ نے جرابیں اتاری نہیں اور وضو آپ کا ٹوٹ رہا ہے بار بار، آپ نے نیا وضو کرنا ہے، جرابیں نہیں اتاری، 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں ان جرابوں کو. کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ جراب صحابہ کے زمانے میں اون کی ہوتی تھی، موٹی، تو موٹی ہونی چاہیے. کچھ کا خیال ہے کہ جب جراب جسے کہا جائے گا اس پر مسا جائے. سفر میں کی بات ہی نہیں ہوئی ابھی تو، سفر میں کہاں پہنچے آپ، ایڈوانس جا رہے ہیں. جرابیں صاف ہونی چاہیے، یہ بات بہت اچھی ہے. یہ سردیوں میں ہماری مساجد میں بڑے مسائل ہیں. کئی لوگ جرابیں پہن تو لی نا، اب کہتے ہیں بیوی اگلی دھوئے گی تو میں یہ اتاروں، وہ دھوتی نہیں ہے، یہ اتارتا نہیں ہے. پھر جو پچھلا نمازی ہوتا ہے نا، سجدے میں یہ اس کو خوشبو عطر سکھاتا ہے، ٹاپ کلاس خوشبو ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے میں کتنے پھنس گیا، کب سجدہ خطیب ختم کرے، کیونکہ خطیب کو تو خوشبو آتی نہیں، امام کو تو آتی نہیں ہے، اس کے آگے تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے آگے تو دیوار ہے. ہوتا کس کے پیچھے؟ مقتدیوں کے پیچھے مقتدی. تو جرابوں میں سے کئی لوگوں کے بوٹ کھولتے ہی پورا دفتر مہک اٹھتا ہے. تو بھائی جان جرابیں اتارے نا، انہیں دھوئیں نا، انہیں جو سپرے آپ باڈی پر کر کر آئے ہیں نا، وہ جرابوں کے اوپر بھی کر لینا سپرے. کیوں نمازی کو پچھلے کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ صاف ستھری جراب پہنے، گندی ہو گئی اتار دیں، اتار دیں اس کو. سبحان اللہ. تو جراب، ہاں جی، اس نیت سے کہ میں مسح کروں، ہاں جی، اسی وجہ سے اس کو مہارت وضو بھی اتارنی پڑ گئی. ہاں اتار کے پھر اس نے مہارت وضو بھی پہن لی. بالکل صحیح ہے. جراب ہوتا پہن لی
اور پھر کوئی پاؤں میں دوائی لگانی پڑ گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا ویسے اس نے اتار دی، لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹا، پہلا وضو اس کا وہ وضو نہیں ٹوٹا، تو پھر دوبارہ پہن لو۔ جو ہی وضو ٹوٹے گا، اب اگر جراب اتار دیتا ہے وضو ختم، دوبارہ پاؤں دھو کے آئے گا، وضو کر کر آیا، مسجد میں پہنچا، جرابیں اتار دی، گرمی لگ رہی، یاد نہیں رہا، نماز شروع کی، یاد آ گیا بھائی میں نے تو مسح کیا تھا اور میں نے جرابیں اتار دی، مسئلہ میرا ختم ہو گیا، سلام پھیرے واپس جائے، دونوں پاؤں تسلی کے ساتھ دھو کر آئے، صرف پاؤں، کیونکہ باقی اس کا وضو قائم ہے، ہاں باقی قائم ہے اس کا وضو، شریعت بڑی آسان ہے۔ وضو کی جراب سے ٹخنا ننگا ہے، ختم وضو، ہاں ٹخنے تک تو چھپانا ہے، اس پہ مسا ہوتا ہی نہیں، ہاف ساکس پہ، ہاف جو آ رہی ہیں اس پہ مسا ہوتا ہی نہیں، اس پہ مسا ہی نہیں ہوتا، پھٹی ہوئی سوراخ۔ دیکھیے جراب کا معنی کیا ہے کہ یہ پاؤں چھپ جائے جو ہم نے دھونا تھا، جب اتنا بڑا سوراخ نیچے ہے تو پاؤں چھپا، نیچے سے مٹی لگ گئی، مسا کیسا، مسا کیسا، وہ بھی بند ہوگا جی، وضو میں اس کا ٹخنے تک دھوتی ہیں تو اس میں مسا ہی نہیں، اس میں مسا ہی نہیں، نہ نہیں، ایک دفعہ ٹوٹ گئی ہے نا، اس کے بعد جو ہی آپ ہاں مسا کر لیا، پھر جراب اتار لی، ہاں ہاں نہ وضو ختم، وہی تو پوچھا ایس پی صاحب نے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ہے وضو، تیمم، کرسی کی نماز، ٹھیک ہے۔ اب ذرا میں یہ 2-3 سوال عورتوں کے میں کو فارغ کروں۔ ابوابین نماز کے بارے میں بتائیں، کوئی بھی نفل کی نماز، صلاۃ الابوابین، جیسے ہم صبح کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ صبح اشراق، اور اس کے بعد ہے؟ نہیں ایک اور بھی ہے، سوچو ہاں وہ دیکھو، اونچا بولو، ہاں کرو شاباش، ہاں وہ دیکھو خالی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، دوبارہ فرمائیں۔ ہاں نماز اشراق، چاشت، پہلے صبح ہم پڑھتے ہیں اشراق، تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں پھر چاشت، تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں پھر ضحیٰ، پھر تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں پھر اوابین۔ یہ سارے ضحیٰ کا معنی ہے دن کا چڑھنا، ضحیٰ کا معنی ہے دن کا چڑھنا، اشراق کا معنی ہے طلوع آفتاب، یہاں لکھا ہوتا ہے نا ممنوع اوقات، اور پھر طلوع ہو جاتا ہے، وہ پورا نکل آتا ہے نا گول، اور وہ طلوع آفتاب۔ جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اس وقت کو نماز پڑھنے کو اشراق کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اشراق کا نام کب؟ جب سورج ایک نیزے پر ہو۔ اچھا جی، اسی کو چاشت کی نماز، نماز ضحیٰ، صلاۃ الاوابین، اوابین کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز۔ یہ وقت کب ہوتا ہے؟ اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں گرم ہو جائیں، جو ٹائم بڑھتا جائے گا نماز ایک ہی ہے، نام تبدیل ہونے، وقت کی اوپر جانے کی وجہ سے ٹاپ پر، آخر میں کیا جا رہا ہے؟ اوابین، کیونکہ جب بچہ اونٹ کا چلے گا ریت پر
تو پاؤں اس کی گرم ہونے لگے، سمجھو ابھی اس وقت نماز اوابین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہی اشراق کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی صلاۃ الاوابین ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ امام البانی اس حدیث کو لے کر آئے، یہی صلاۃ الاوابین ہے۔ صلاۃ الاوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز۔ میں ایک دفعہ بینک میں گیا بہاولپور، تو وہ ایک بزرگ غائب تھے جہاں سے سائن ہونے تھے، تو وہ کافی دیر بعد آئے۔ انہوں نے کہا میں صلاۃ الاوابین پڑھنے گیا تھا سب سے آخر۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے مغرب اور عشاء کے نماز صلاۃ الاوابین کے نفل ہیں 8، ضعیف حدیث ہے، یاد رکھیے گا، ضعیف حدیث۔ بتائیں تو ہیں بھی، آپ کدھر تھے؟ بتایا تو ہے، ستے پہ ہو، پہ کٹو مفت تمہیں مسئلے دسنا پیا، پہ کٹو فیس لینا۔ ضحیٰ کے معنی ہے بھائی جان دن کا چڑھنا معنی، اشراق کا معنی ہے طلوع آفتاب، اور صلاۃ الاوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ چاشت بھی یہی ہے، تھوڑا سا ایک نیزہ چاشت 2 دے دے، سورج اوپر ہو جائے خلاص۔ کم سے کم 2، کم سے کم 2، اور 4 بھی حدیث میں آتی ہیں، 4 رکھتے بھی آتی ہیں، ثواب زیادہ 2 کر کے 4 وقتوں کی روایت ابو داؤد میں ہے۔ جو شخص گھر سے باوضو نماز ضحیٰ کے لیے نکلتا ہے اسے احرام باندھ کر عمرہ کے لیے جانے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ نفل پڑھا کریں، اہل حدیث ویسے کم پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور نماز ضحیٰ کی 8 رکعتیں ام ہانی کے گھر میں ادا کی۔ 8 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 8۔ لوگوں نے تقسیم کر لی ہے، اشراق کی 2، چاشت کی 4، اوابین کی 8، نہیں، زیادہ سے زیادہ 8، کم سے کم 2۔ یہ سارے نام ایک ہی نماز کے نام۔ کدھر کی پرچیاں باقی؟ یہ لو جی، غسل جنابت کا سنت طریقہ۔ غسل جنابت کا سنت طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، شرمگاہ دھوئیں، گندگی صاف کریں بالکل۔ اس کے بعد جیسے وضو کرنا ہے ویسے وضو کرتے چلے جائیں۔ جب مسح کی جگہ پر پہنچے سر پر 3 چلو 3 کپ ڈالیں پانی کے، اور پھر اوپر سے پانی بہا دیں۔ کچھ کہتے ہیں دائیں طرف پہلے بہا دیں، بائیں طرف بس اوپر سے پانی بہائیں۔ آخر میں اس جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھو لیں، غسل جنابت مکمل ہو گیا۔ اگلا سوال، کیا قرآن وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، پاک آدمی اس قرآن کو ہاتھ لگائے۔ یہ قرآن ہے، اس کو ہاتھ کون لگائے؟ پاک آدمی، پاک آدمی اس کو ہاتھ لگائے۔ یہ کھول رہے ہاتھ لگائے، پاک آدمی۔ بغیر وضو کے آدمی ناپاک ہوتا ہے کہ پاک؟ پاک ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، ہاتھ بھی لگا سکتا ہے۔ ویسے بھی ٹیکنیکل کامن سینس، وضو رکھ ہی نہیں سکتے۔ مدارس میں صبح 7 بجے کلاس شروع ہو جاتی ہے، 11 بجے تک طلباء کی پڑھ رہے ہیں قرآن مدرسوں میں، وہ بچے وضو رکھ سکتے ہیں؟ زور سے عصر مغرب سے عشاء رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے وضو کے بغیر آدمی پاک ہوتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ہاں افضل یہ ہے وضو کر کے آئے، افضل ہے وضو کر کے قرآن پڑھتا رہے گا۔ اچانک دل کرے گا میں اذان دے دوں، میں پھر نفل پڑھنا شروع کر دوں، اذان بھی بغیر وضو کی دی جا سکتی ہے۔ نماز کے لیے شرط ہے وضو، جب وضو ہو کے بیٹھا ہوگا تو دوبارہ تکلیف نہیں ہوگی جانے کی۔
سجدہ تلاوت بغیر وضو کے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، نماز کا سجدہ ہی نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت میں اردو میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ویسے آپ آئے ہیں، دھڑک دل کرتا ہے سجدے میں جاؤں، کرکٹ کا میچ کھیلا ہے، سینچری بن گئی ہے، ہمارا کرکٹر جو سا میدان کے اندر ہی دھڑک سجدے میں، اس کا وضو ہوتا ہے؟ ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا، رکھ ہی نہیں سکتا نا، 7 گھنٹے اس نے بیٹنگ کرنی ہے، میدان میں رہنا، وضو کیا ہے؟ اس کا تو دوڑتے ہوئے وضو نکل گیا۔ وضو شرط کس کے لیے؟ نماز۔ اور یہ سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ مطلب سجدہ کر رہے ہم آگے سے گزر سکتے ہیں؟ ہیں؟ بندہ سجدہ کر رہے ہیں، کون سا سجدہ؟ سجدہ سجدہ تلاوت، سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر، آگے 100 دفعہ گزر گئے۔ نماز ہی کیا کیسے نہیں گزر رہا؟ وہ نماز نہیں ہے۔ نماز میں سجدہ تلاوت میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہیں؟ نماز میں سجدہ تلاوت آتی ہے، ہاں۔ قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں اردو میں مانگ۔ اردو نہیں، آپ نماز چودھری عثمان، آپ نماز میں سجدہ تلاوت آیا، تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت نہیں آیا۔ جب نماز میں آ گئے پھر اردو کیسے؟ ابھی یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ اگر ہم سجدہ تلاوت آ گیا ہے، اگر عام سجدہ کریں تو اس میں اردو میں کرتے ہیں۔ ہاں، عام سجدے کے اندر آپ جیسے چاہے مانگیں، نماز کے سجدے میں نہیں۔ نماز کے اندر اگر سجدہ تلاوت آ گیا تو سجدہ وجهه للذي خلقه وبصره وشق سمعه، وہ دعا پڑھیں گے عربی میں، اردو میں نہیں پڑھیں گے، نماز اردو میں نہیں ہے۔ اچھا جی، اب وضو، پوری نماز، کرسی کی نماز، تیمم، وضو، کوئی سوال؟ اینی کوشچن؟ جی غسل تلاوت کا ایک سوال۔ ہاں جی، ہم نے وضو کر لیا، جیسے آپ نے فرمایا آسان پر وضو کر لیا اور پانی گرانا شروع کر دیا، وضو کرنے کے بعد دوبارہ شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جائے تو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ جی، ہو جائے گا؟ جو ہی بغیر کسی کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، وضو کی حالت میں ہو، مکمل وضو کیا ہوا ہو، غسل جنابت والا وضو کیا ہوا ہو، وضو ختم۔ ایک سوال ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کافی کیا کہتے ہیں مولانا ہی کو صاف درد ہوتا ہے یا کوئی ہم مولانا نہیں دھوتے، آپ دھوتے ہوں گے، ہم تو نہیں دھوتے، ساڈا ہی کم رہ گیا۔ عام بندے بھی کر سکتے ہی؟ ہاں، عام ہی کو کرنا چاہیے، مولانا کو کیوں بلاتے ہیں؟ خود کرنا خود کرو نا، ابا جی کا خود طہارت کرو، مولانا سے کیوں کرے؟ ویسے یہ تو میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ داؤد سے، یہ اتنا سا تھا، یہ ہماری مسجد میں آنے لگا ہے، جوان ہو گیا، بوڑھا کے بال بھی سفید ہو گیا، رفع الیدین یہ کرتا ہے، نہیں کرتا جی، 10 دفعہ یہ کتاب میں بیٹھا، افطاری کے لیے خدمت کمیٹی تشریف لے جائے۔ ایک سوال ہے کہ جو لوگ پہلے اس کا سوال مکمل کروں نا۔ جو ہاتھ باندھتے ہیں اس قومے میں سمیع اللہ میں اور جو کھڑے کرتے ہیں دونوں کو بتاتے ہیں۔ ہاں، یہ داؤد کا جو سوال ہے کہ نہلانا، مولانا کو نہلانا چاہیے مردے کو، اس کی طہارت مولانا کو کرنی چاہیے یا بیٹا بھی کر سکتا ہے یا کوئی وارث بھی کر سکتا ہے، کوئی دوست بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو غسل دینے کا ثواب اتنا بتلایا کہ عرب کے اندر بڑے بڑے علماء اپنا نام لکھواتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کوئی فوت ہو جائے تو میں غسل دوں گا، اتنا ثواب ہے۔ اور اگر اس میت کو نہلاتے ہوئے اس کے کسی عیب پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس نہلانے والے کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، اتنا ثواب ہے۔ اس لیے عرب میں تو لوگ لسٹیں بنی ہوتی، نمبر لگے ہوتے، میں نے نہلانا ہے، اور یہاں اولاد ساری کہتی ہے ہمیں نہلانا آتا ہی کوئی نہیں، جائیداد بھی مولانا نہ دیو نا تھوڑی جی۔ ہمارے ڈاکٹر فوت ہوئے تھے کرونا کے اندر، ہمارے مسلمان فوت ہوئے، یقین جانے حقیقی اولاد اور بھائی وہ 10 فٹ پر کھڑے ہو کہہ رہے ہیں ایسے کرو ایسے کرو، نزدیک نہیں آتے۔ وہ ہمارا لقمان کو تھوڑا خود نے کہا ذرا آگے آؤ اور ذرا کر کے دکھاؤ، انہوں نے کہا نہیں کرونا۔ اس نے کہا ہمارے لیے کرونا نہیں، ہم کسی کے لال نہیں ہیں، ہم کسی کے بچے نہیں ہیں، مفت میں آئے ہیں۔ پھر نہیں کوئی بولا، کس کیا نہیں پھر میں کہ یار تو غلطی کی ہے، انہوں چوک کے لیا کر وہ میت کے نال بن دینا کہ ہوں تیرا بھی غسل نال ہی کرا دے۔ آپ
مفتی ہی اللہ اکبر کبھی آپ نے دیکھنے ہو نا نہلاتے ہوئے اور قبر میں اتارتے ہوئے 100 بندہ کھڑا ہو اینج کرو میں کبھی کبھی بہت قریبی آدمی ہوتے ہیں میرے جو وصیت کر جاتے ہیں، جیسے بریگیڈیئر صاحب تھے، انہوں نے مجھے وصیت اسٹامپ پہ عدالت سے کچہری سے لکھوا کے اسٹیمپ پہ لگا کر دی، اس پہ لکھا ہوا کہ اگر مجھے کوئی نلانے دفنانے میں میرا گلاب کوئی بتے کرے پولیس کو بلا رہے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا اس وقت آپ حاضر سروس بھی تھے ماشاء اللہ۔ تو وہ بریگیڈیئر صاحب فوت ہو گئے، پھر میں گیا، اللہ کا شکر نلایا دفنایا سارا کچھ کیا، وہ ملٹری آ گئی سلوٹ، وہ بریگیڈیئر تھا، بیٹا بھی کیپٹن تھا، وہ بڑا گولدر ہے پھول چھول، میں نے کہا پیچھے ہٹو، بیٹا سمجھ گیا شاہ صاحب، میں نے کہا میرے پر لکھا ہوا میں یہی پولیس بلاؤں گا، انہوں نے ملٹری کا جائیں شاہ صاحب نے جو کرنا ہے نا انہوں نے کرنا، بس میرے ابا جی کی یہ وصیت تھی، تو اس لیے وصیت کر کے دیں، جس کو ہمیں وصیت کر جاتے ہیں نا پھر ہم باقاعدہ خود جا کر انہیں غسل بھی دیتے ہیں اللہ کے وجہ سے، ہمارے بھائی ہیں نا مسلمان ہیں نا، ہم طہارت نہیں کیوں نہیں کروائیں گے اپنے بھائی کی، معذور ہو گیا نا غسل کا طریقہ بھی بتا دیجیے کس طرح، یعنی کہ میت کو غسل، وہ نیٹ پہ نکالو میرا غسل کا کئی دفعہ طریقہ ہو گیا جی۔ اور کچھ ہے اپنا کتنے بھی کلومیٹر آدمی سفر کرے تو نماز آدمی، ہاں کم از کم اپنے شہر سے نکل جائے اور اس کے بعد 30-35 کلومیٹر وہ باہر چلا جائے، نہیں 80 نہیں، زیادہ سے زیادہ 25 کلومیٹر، اس لیے احتیاط 30 کلومیٹر، لیکن اپنے شہر سے باہر۔ اسلام آباد پنڈی میں کہیں کسر نہیں ہو سکتی، بے شک 3 گھنٹے لگ کر ٹچ باٹا کراس کریں آپ چک جلال جائیں، یہ وہ رواد تک، یہ اسلام آباد ہے، اسلام آباد کے سیکٹر ادھر کدھر جا رہے ہیں جی، ٹیکسلا تک پہنچ گئے، یہ کوئی کسر نہیں، ایک شہر پورے کراچی میں کوئی کسر نہیں، لو مسئلہ ہی حل کر دیتا ہوں، ایک کونے دوسرے کونے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں، میں کراچی رہا وہاں نوکری کرتا رہا ہوں میں، وہاں کتنے ضلع ہیں اس کے کراچی کے، تو وہ کوئی کہے جی میرا تو گھر وہاں 3 گھنٹے ہو گئے مجھے صبر، کوئی صبر نہیں، ایک شہر ہے پوری نماز پڑھے، اپنے شہر سے صحابہ نکل جاتے، جنگل شروع ہو جاتا، اپنی بستی دور ہو جاتی، اس میں 25-30 کلومیٹر 3 فرسخ ہیں عربی کے اندر، اس کی لمبائی میں اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی 1 فرسخ کو 3 کہتا ہے، 3 کلومیٹر کوئی 3 میل کہتا ہے، ہاں تو وہ اس لیے 25-30 کلومیٹر شہر سے اپنے باہر نکل جاؤ، پھر نماز قصر ہوگی، ہاں لمٹ مقرر، ہاں جی اسلام آباد ہمارا رواد تک جا رہا ہے نا، آتے ہی نہیں، ہاں قصر نہیں ہوگی، ہم اپنے شہر میں پھر رہے ہیں، گجر خان تو بہت آگے نکل گیا، وہاں قصر ہوگی، درمیان میں تو بہت جنگل آ گیا، اسلام آباد ختم ہو گیا، اگلا ضلع شروع ہو گیا، اور ہماری گجر خان میں ہو جائے گی تو بری تو اس سے بھی آگے، سب سے پہلے نماز کون سی ہے؟ سب سے افضل تو نہیں پڑھ سکتے، نفل ہے ہمیں پڑھ ہی جائیں، آپ پڑھتے نہیں، آپ تو چھلانگے مارتے رہتے ادھر سے ادھر، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں۔ ایک تو 2 سوال ہے، ایک تو وضو کے متعلق ہے کہ اب کیونکہ پانی پریشر کے ساتھ آ رہا تھا تو اس میں بھی آپ نے یہ خلال کرنا، ہاں خلال کرنا ہی کرنا، اس کی دلیل کیا ہے؟ پریشر سے پانی آ رہا ہے، پریشر کا مطلب ہے مسلم شاور لیا، ہمارا پاؤں کے اوپر انگلیاں ساری دھل گئی، تو آپ کو اتنا پریشر جو ہے وہاں خشکی کہاں رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں آئے اور آ کر چادریں باندھی احرام کی، اور رمل تھوڑا تھوڑا اچھل اچھل کے کرتے ہیں نا، پہلے چکر کتنے چکر؟ 3، شاباش، پہلے 3۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اسلام غالب آ گیا، کونے کونے میں اسلام پھیل گیا، عمر کی حکومت آ گئی ہے۔ یہ رمل ہم نے اس لیے کیا تھا کہ مدینے کی آب و ہوا نے ہمیں بیمار کر دیا تھا، بخار چڑھ گیا تھا، تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا ایسے ایسے کر کے چلو، سارے مکہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 3 دن کی اجازت تھی صلح حدیبیہ کے بعد،
سارے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے وہ مسلمان تو ڈھیلے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، ان کے دل بڑے تکڑے ہو جائیں گے، لڑائی بڑائی چلو چل کے کر کے دکھاؤ صحابہ نے۔ اور میں اب اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اب تو پورا مکہ مسلمان ہے، پورا علاقہ عرب مسلمان ہو گیا۔ لیکن ہم آج بھی جب بھی عمرہ کریں گے، یہ میرے رسول کی سنت ہے تو ہم ایسے ہی کریں گے، اور قیامت تک ایسے ہی عمرہ کرنے والا حاجی کرتا ہے۔ تو ہم بھی جب تک زندہ ہیں سنت کے مطابق چھوٹی انگلی سے فی الحال پاویں پریشر اور پانی آپ ہمیں ٹیوب ویل دے تلے کیوں نہ بڑھ جائیں۔ دوسرا سوال بھائی، یہ سفر کی نماز ہے، اس میں فرض تو جو بھی فرض ہے وہ آدھے ہو جاتے ہیں سوائے مغرب کے فجر کے۔ اچھا، آپ کو کچھ لوگ فرض تو آدھے پڑھ لیتے ہیں، بعد میں سنتے ہی پڑھنے۔ بعد میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے کہا سنتے پڑھ لیں، انہوں نے کہا فرض ہی رب نے آدھے کر دیے، سنتے کس چیز کی؟ جو فجر ہے، جو فرض ہے وہی آدھے ہو گئے، سنت کس چیز کی؟ سنتوں کا کیا کہا؟ فرض رب نے 2 کر دیے، مغرب کے 2 نہیں کیے۔ ہمارے یہاں خادم تھا مسجد کا، تو وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا مغرب کا ٹائم، اس نے کہا میں مسافر ہوں، کتنی نماز پڑھوں؟ انہوں نے کہا 1.5 رکعت۔ سچا واقعہ ہماری مسجد میں، انہوں نے کہا 1.5 رکعت۔ وہ بندہ سوچے بھی 1.5 کیوں پڑھا؟ اب نہ پڑھنے والے کو پتہ 1.5 کیسے پڑھنی ہے، جس نے فتویٰ دیا نہ اسے پتہ بھی 1.5 کیسے پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ نا سوچتے ہی نہیں کہ پوچھنا کس سے، ہر ایرے غیرے سے نہیں پوچھنا۔ میں کراچی میں جاب کرتا تھا، تو ہمارے مسجد کا جو خادم تھا نا، اس کی یہاں سے داڑھی آنکھوں کے پاس شروع ہوتی تھی اور گھنی اتنی، اسے ہم لال رومال پہناتے تھے تو ایسا لگتا تھا علامہ صاحب بیٹھے۔ ہم نے کسی کو جمعہ نہ دینا ہوتا نا تو رانا صاحب جیسے آ کہتے ہیں شاہ صاحب جمعہ دے دو، میں نے کہا وہ علامہ صاحب سے وہ بیٹھا ہوتا ہے ذکر کام شام کر کے، تو کہتا ہے علامہ صاحب کو پہلے سے غصہ چڑھ گیا، کہتے جمعہ چاہیے، میں نے کہا تیرا جمعہ، وہ بیٹھا ہے جمعہ، میں تو خادم ہوں، بے وقوف آدمی کو تو جمعہ چاہیے۔ ایک دن وہ سچ ہو گیا، لطیفہ ہی ہے تاکہ آپ کی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہو۔ ایک دن وہ سچ ہو کے میرے پاس آیا، کہتا ہے یہ جو ہمارا تھا نا اکاؤنٹنٹ آفیسر صاحب بھائی، وہ جمعہ میرا بک ہوتے تھے، بہت رش ہوتا تھا ہمارے پاس کام کا، تو وہ کوئی بھی آتا جس کو فارغ کوئی علامہ صاحب نے بٹھایا ہے بھائی اس کا بھی جمعہ رکھ لیا کرو، بہت خوبصورت۔ وہ سچ ہوتا تنگ ہوتا، اس کو گالی شالیاں نکالتا رہتا ہوا کراچی کی زبان میں۔ ایک دن اس نے کہا جی شاہ صاحب کو شکایت لگا، زیدی صاحب، شاہ صاحب تو یہاں، وہاں زیدی صاحب مشہور، زیدی صاحب نے کہا اس کی شکایت لگانی ہے، آپ ہمارے ہیڈ ہے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ ہر بندے کو میرے پاس بھیج دیتا ہے، جمعہ لے لو اس سے، میری بےزتی ہوتی ہے، میں پھر برا بھلا کہتا ہوں اس کو، تو میں کوئی جمعہ پڑھاتا ہوں، میں تو خادم ہوں، یہ میں نے کہا دیکھو اس نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے، وہ تیرا افسر ہے، تجھے میں کلیئر سمجھاتا ہوں کہ تو جو بھی آئے نا اس سے جواب، اس نے کیا؟ میں نے تو کہا کر میں مکے مدینے جمعہ پڑھاتا ہوتا ہوں۔ میں نے اس کو یاد کرا، ایک بندہ اس نے وہ پھر اسی طرح میں نے کہا اس سے لے لو، انہوں نے کہا جمعہ، اس نے کہا میرے جمعے خالی نہیں ہے، میں تو مکہ مدینہ پڑھاتا ہوں جمعہ۔ خوش ہو گئے، ہر بندے کو اس کے مینٹلٹی کو سامنے رکھ کر اس کو قائل کریں اور اس کو لے کر چلیں ساتھ، یہ نہیں کہ اسے فارغ کر دیں۔ وہ باہر بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ نا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پڑھ، ساتھ ہی دکانیں مارکیٹ ہے، ایک بندہ آیا گاڑی سے اترا، اس نے سونے کی اتنی بڑی انگوٹھی پہنی ہوئی، اس نے کہا مولانا، اس نے کہا جی اس پہ زکوٰۃ کتنی؟ اس نے کہا 500 روپے، اس نے کہا یہ 500 روپے، اوپر آیا کہتا ہے یہ زکوٰۃ ہے 500 روپے، کہاں سے آئی ہے؟ اکاؤنٹنٹ کو جمع کراؤ۔ اس نے کہا ایک بندہ آیا تھا، اس نے انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تھی، تو میں نے کہا اس نے وزن کیا آپ نے اس کا؟ کہتا نہیں وہ اتنی موٹی تھی، میں نے اندازہ لگایا 500 تو بڑھتے ہی ہوں گے۔ ایسے اندازے والے مولویوں سے دین نہ سیکھیں۔ یہ یوٹیوبر جو لوگ ہیں نا، فیس بک کی نوجوان، اور جو انٹری کرتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں جی، اور اہل علم کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان سے دین نہ سیکھیں، دین ان سے سیکھیں جنہوں نے صفوں پہ بیٹھ کر ساری زندگی دین سیکھا اور سکھا ہے۔ چلو جی ٹائم بہت ہو گیا جی۔ یہ اب سب سفر میں چلے گئے، اب حالت سفر میں نہیں ہے، قیام کر دیا آپ نے جا کے ادھر، اب ادھر آپ نے 3 دن رہنا 4 دن رہنا، تو وہ اس دوران قیام کے دوران سنتے پڑھ سکتا ہے؟ نماز تو خاص پڑھے، آپ پہلے فیصلہ کریں کہ آپ اس میں ایڈ کر دیں، کیا اگر آپ سفر میں ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ چلے گئے وہاں پہ، آپ کیا اپنے وہاں پوری نماز بھی پڑھنا چاہے بندہ تو پڑھ سکتے ہیں؟
اچھا سر، اسی میں سر سنت موقع کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ سنت موقع جو ہے وہ چلیں جی، سارے سوالوں کا جواب یہ ہے سفر کے اندر پہلے آپ فیصلہ کریں میں نے کتنے دن ٹھہرنا ہے۔ پہلے آپ فیصلہ کریں، گھر سے نکلتے ہوئے ہر آدمی کا فیصلہ ہوتا ہے، آج کی ٹکٹ کرائیے، کل کے میں نے فلائٹ واپس لینی، فیصلہ کریں۔ اگر آپ کا فیصلہ ہے کہ میں نے 3 دن رہنا تو کوئی سنتیں نہیں، کوئی شے نہیں، آپ فرض بھی آدھے پڑھتے چلے جائیں گے۔ فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کا وتر سفر میں کبھی نہیں چھوڑا۔ پہلا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ نے فیصلہ تو 3 دن کا کیا ہے، لیکن تیسرے دن پیمنٹ نہیں ملی، فائل نہیں تیار ہوئی، سائن نہیں ہوئے، افسر چھٹی پہ چلا گیا، کل آئے گا، آپ نے ٹکٹ کل کی کرا لی، چوتھے دن بھی آپ سفر کریں گے، قصر کریں گے۔ چوتھے دن آفس گئے، انہوں نے کہا جی آج تو نہیں آ سکے، آج ویسے پہنچ گئے ہیں کراچی لیکن کل انہوں نے جوائننگ دینی، 5واں دن آ گیا، آپ قصر کریں گے۔ صحابہ ایک جگہ پر میدان جہاد میں پھنس گئے، برف باری شروع ہو گئی، انہوں نے دیکھا یہ کل رک جائے گی، قصر، زندگی کے 6 مہینے گزر گئے، کتنے؟ اور 6 مہینے قصر ہی کرتے رہے۔ کیوں؟ کہ کل اپنے جانا ہے بھائی، وائنڈ اپ ہوا گا سارا کام، کل اٹھے اور تیز برف باری، 6 مہینے بعد 6 مہینے سے آپ پہلے فائنل کریں گے کہ میں نے کتنے دن ٹھہرنا۔ تیسرا ایڈیشن کہ کیا ہم وہاں پر فرض نماز بھی پوری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے تو آپ کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، آدھی کر لو۔ ہم کبھی کبھار پوری پڑھتے ہیں، میں کیوں کہ ہم نے فرضوں کے بعد درس دینا ہے، 2 دے کے جو 2 پڑھ کے ہم جو بیٹھے رہیں گے، پھر ان میں سے کوئی پہلے ختم کرے گا، کوئی بعد میں ختم کرے گا، تو ہم پوری پڑھ کر سلام پھیر کر، ساروں نے سلام پھیر لیا ہوتا ہے، ہم اپنا درس شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے پوری پڑھ سکتا ہے، ایسے پوری پڑھ سکتا ہے۔ رہی سنت موقدہ، فرض جب آدھے ہو گئے، 3 دن رہنا ہے، پھر سنتیں کہاں سے ہیں؟ پھر سنتیں آئی نہیں، ویسے آپ مسجد میں چلے گئے ہیں اور مسجد میں جانے کے بعد تحیت المسجد وقت موجود ہے، جماعت کا ٹائم ابھی ہے، آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں تحیت المسجد۔ امام 4 پڑھانے والا ہے، مقیم اسے کہتے ہیں، اور میں مسافر ہوں، میں کتنی پڑھوں گا؟ اصل سوال ہے، میں کتنی پڑھوں گا؟ میں 2 پڑھ کر تشہد میں بیٹھا رہوں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، 2 پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ اور تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہی رہتے ہیں، امام تیسری پڑھتا ہے، چوتھی پڑھتا ہے، وہ بھی تشہد میں آ جاتے ہیں، پھر اس امام کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں۔ یہ ہمارے جامعہ میں ایک استاد ہے، انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے کہا یہ ٹیسٹ کیا آپ نے، کیا کیا؟ یہ جائز نہیں ہے۔ وہ عالم آدمی تھے، ہماری ان سے گفتگو ہوئی، ہمارے اساتذہ نے ہمیں جو پڑھایا سکھایا، یا میں جا کر ملا ہی تیسری رکعت میں ہوں، جماعت ہو رہی تھی، میں تیسری رکعت میں شامل ہو گیا، میں مسافر ہوں، مجھ پر کتنی فرض تھی؟ 2، تو میں مل گیا تیسری میں، پھر میں نے چوتھی پڑھ لی۔ اب میں امام کے ساتھ سلام پھیر سکتا ہوں کیونکہ میرے پر 2 ہی فرض تھی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، مفتی اعظم سعودی عرب کی پوری لجنہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر امام مقیم ہے، 4 پڑھانے والا، اور میں تیسری میں یا چوتھی میں شامل ہوں، مسافر ہوں، میں اپنی 2 پوری نہیں کروں گا بلکہ میں امام کی نیت کے مطابق پوری 4 پڑھ کے سلام پھیروں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، اس پر میں نے بڑی تحقیق کی اس مسئلے میں، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا مجھ پر 2 فرض ہیں، میں نے آگے 2 میں مل گیا ہوں، خلاص میری نماز تو پوری ہوگی، عقل بھی یہی کہتی۔ میں نے پھر سعودی عرب بھیجا یہ مسئلہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پھر فتویٰ میں بھیجا گیا کہ یہ فتویٰ ہے پوری لجنہ کا کہ نیت امام کی کتنی ہے؟ 4، تو ہم امام کی نیت کے مطابق اپنی 4 پڑھ کر سلام پھیریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔